کبھی وہ شخص مجبور و لاچار آنکھوں کے ساتھ دوڑتا ہوا فلاں رشتہ دار کے پاس پہنچتا ہے مگر ناکام لوٹتا ہے۔ چہرے پر ڈر و خوف اور امید و بیم کے آثار لے کر لرزتے ہونٹوں کے ساتھ کبھی وہ شخص اپنے باپ، بھائی اور بیٹے کے پاس پہنچتا ہے تو کبھی اپنی بہن، بیٹی اور بیوی کے پاس بھی پہنچتا ہے مگر ناکام لوٹتا ہے۔ حتیٰ کہ کبھی وہ شخص امید کی کرن آنکھوں پہ سجائے بلکہ یقین کی شمع چہرے پہ جلائے دنیا کی سب سے شفیق و مہربان شخصیت ماں کے پاس بھی پہنچتا ہے مگر وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے۔ ناظرین، آخر یہ شخص کون ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ در در پہ جا کے ہر کسی کی منت سماجت کر کے یہ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس پوری جد و جہد کے بعد کیا اسے مطلوبہ چیز مل جاتی ہے؟ کیا اس جہد مسلسل کے بعد یہ اپنے مقصد میں سرخرو ہو پاتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے آئیے سنتے ہیں رحمت خداوندی سے سرشار ذخیرہ احادیث کا ایک ایسا واقعہ جو آپ کی آنکھوں کو پرنم بھی کرے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں بھی بکھیر دیں۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ تو ناظرین، روایات میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ روز قیامت جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگ باری باری اپنا حساب و کتاب پیش کریں گے، تو اسی دوران ایک ایسے شخص کی باری آئے گی کہ جب اس کی نیکیاں اور گناہ تلنے لگیں گے تو اس کے نیکیوں والا پلڑا جھکنے کے لیے اسے ایک نیکی کم پڑے گی۔ رب ذوالجلال اسے ایک موقع دے کر فرمائیں گے کہ بندے، اگر آج تجھے ایک نیکی مل جائے تو بخش دیا جائے گا، لہٰذا جاؤ اس بھرے مجمع میں جا کر کسی سے ایک نیکی مانگ کر لے آؤ تاکہ میں تجھے بخش دوں اور تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ وہ شخص محشر کی اس شدید ترین گرمی میں اور قیامت کے اس طویل ترین دن میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں کھربوں لوگوں کے پاس ایک نیکی تلاش کرنے نکل پڑے گا۔ نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ اپنی ہلاکت اور اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی بھی شخص اسے ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ کبھی تو وہ مجبور و لاچار آنکھوں کے ساتھ دوڑتا ہوا فلاں رشتہ دار کے پاس پہنچے گا مگر ناکام لوٹے گا۔ کبھی لڑکھڑاتے قدموں اور کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ پر امید آنکھوں سے تکتا ہوا دنیا میں جان چھڑکنے والے اپنے جگری دوست و یار کے پاس بھی پہنچے گا مگر ناکام لوٹے گا۔ چہرے پر ڈر و خوف اور امید و بیم کے آثار لے کر لرزتے ہونٹوں کے ساتھ کبھی وہ شخص اپنے باپ، بھائی اور بیٹے کے پاس پہنچے گا تو کبھی اپنی بہن، بیٹی اور بیوی کے پاس بھی پہنچے گا مگر ناکام لوٹے گا۔ حتیٰ کہ کبھی امید کی کرن آنکھوں پہ سجائے بلکہ یقین کی شمع چہرے پہ جلائے دنیا کی سب سے شفیق و مہربان شخصیت وہ ماں کے پاس بھی پہنچے گا مگر وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹے گا۔ نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ اپنی ہلاکت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی بھی شخص اسے نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ وہ شخص اپنی ہلاکت کے ڈر، اپنوں کی بے رخیوں اور اپنوں کے سخت رویوں سے تھک ہار کر انتہائی چور ہو چکا ہوگا مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہوگا کہ بالآخر اس کی یہ جہد مسلسل رنگ لے آئے گی۔ اسے ایک ایسا شخص مل جائے گا جو اسے ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ وہ شخص نیکی لے کر دوڑتا ہوا، اچھلتا کودتا ہوا اور خوشی سے پھولے نہ سماتا ہوا رب کے حضور پہنچ جائے گا اور عرض کرے گا کہ ربا مجھے ایک نیکی مل گئی۔ رب ذوالجلال باوجود سب کچھ جاننے کے اس سے پوچھیں گے کہ بندے تجھے کس نے یہ نیکی دے دی؟ جاؤ اسے بھی بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ اس شخص کو بھی رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال اس بندے سے پوچھیں گے کہ بندے، آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں کیا تجھے اپنی ہلاکت کا ڈر نہیں؟ کیا تجھے ذرا بھی میرا خوف نہیں؟ وہ شخص دبے لفظوں میں عرض کرے گا کہ ربا حضور، ڈر تو بہت ہے مگر چونکہ میرے پاس تو نیکی ہی ٹوٹل ایک ہے، اور آج کے محشر کی اس صورتحال کو دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ شاید یہ نیکی میرے کسی کام کی نہیں۔ اور پھر جب میں نے تیرے اس بندے کا دکھڑا سنا، تیرے اس بندے کی جب میں نے داستان غم سنی، تیرے اس بندے کے ساتھ اس کے اپنوں اور بیگانوں کے سخت رویے دیکھے اور سنے تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اے رب کریم، میں نے تو رحم کھا کر وہ نیکی اسے دے دی ہے۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ اچھا، تو رحم و کرم میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ لوگوں دیکھو، یہ رحم و کرم میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور یاد رکھو کہ میں ایسا رحیم ہوں کہ اس وصف میں آج تک کوئی مجھ سے جیت نہیں سکا۔ یہ فرما کر رب ذوالجلال اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کی بخشش کا بھی اعلان فرما دیں گے اور حکم دیں گے کہ اس کے ساتھ اس بندے کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے رحمت کاملہ نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام، آپ کا خادم حافظ منظور احمد۔